اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتانے والی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والوں کو۔ اس سورت کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ، بقرہ کے معنی گائے یا بیل کے ہیں، چونکہ اس سورت کے 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے زمانہ کے ایک واقعہ کا مفصل ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اس لیے بطور علامت سورہ کا نام بقرہ مقرر ہوا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ صحیح احادیث میں سورہ بقرہ کی بہت کچھ فضیلت ثابت ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا اعلیٰ اور برتر حصہ سورہ بقرہ ہے۔ یوں تو قرآن کریم کی ساری سورتیں کلام اللہ ہونے کے لحاظ سے برابر و یکساں ہیں، البتہ مضامین کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت ہے۔ سورہ بقرہ میں چونکہ تمام بنیادی عقائد مثلاً توحید، رسالت، آخرت، جزا و سزا وغیرہ، اور مرکزی اعمال مثلاً جہاد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور بعض اہم معاملات مثلاً نکاح، طلاق، عدت، قصاص، وصیت، رہن، قرض، سود وغیرہ تفصیل سے مذکور ہیں۔ اس لیے اسے اس لحاظ سے باقی صورتوں پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت و بدنصیبی ہے۔ اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا اور اس کا علم حاصل کیا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ 8 سال میں پڑھی۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے اس سورت کا نزول شروع ہوا۔ مختلف اوقات میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ یہود کا ایک پیشوا مالک بن سائف مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ شکوک ڈالا کرتا تھا اور کہتا کہ یہ کتاب وہ نہیں جس کی خبر گزشتہ آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کے شک کو رفع کیا، پھر 4 آیات مسلمانوں کی مدح اور صفات میں اور 2 آیت کافروں کی مذمت میں، 13 آیات منافقوں کے احوال میں نازل فرمائیں۔ موجودہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، مگر بحساب نزول اس کا شمار 91 ہے، یعنی 90 صورتیں اس سے قبل مکہ میں نازل ہو چکی تھیں اور 23 صورتیں اس کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورہ میں 286 آیات، 40 رکوعات، 6212 کلمات، 26792 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ پچھلی سورت سے ربط،
سورہ فاتحہ میں اہدینا الصراط المستقیم سے راہ ہدایت کی درخواست کی گئی تھی۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اس کی منظوری آ گئی کہ لو یہ کتاب سرچشمہ ہدایت ہے اور سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں ہدایت کا جامع اور مکمل پروگرام بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ان تمام مضامین کی تشریح ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رحمت، آخرت، عبادت و استعانت، صراط مستقیم، یہود و عیسائی کی مغضوبیت۔ اس سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی۔ اس قسم کے حروف جو قرآن مجید کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کیونکہ ان میں ہر حرف جدا جدا پڑھا جاتا ہے، الف لام میم وغیرہ۔ حروف تہجی بعض سورتوں کے شروع میں اللہ پاک اور اس کے پیارے برگزیدہ رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس قسم کے اسرار اور رموز ہیں جن کے یقینی معنی کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہیں، اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل علیہ السلام، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یعنی یہ قرآن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ لیکن معتبر قول یہی ہے کہ ان حروف مقطعات کے معنی معلوم کرنے کی کوشش ناجائز اور عبث ہے۔ عموماً ان حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت عزت کا ذکر ہے، جس سے یہ بات قوی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے مقابلے میں عاجز ہیں، واللہ اعلم۔ ان کے حقیقی مراد اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے مطلب نہ بتلانے سے ضروریات دین میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے کچھ صراحت نہیں فرمائی۔ الغرض ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ رکھے کہ یہ کلام الہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے، ان کے معنی کی تفتیش میں نہ پڑھنا چاہیے۔ سورت کی ابتدائی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی تفسیر سنیے۔ لفظی ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، راہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرانے والوں کو۔ کسی زمانہ میں یہود اپنی کتابوں کی بشارت و پیشن گوئی کے مطابق مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ نبی آخر الزمان کے انتظار میں یہاں انہی کو خطاب ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جن کی خبر گزشتہ انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں۔ پھر یہود مدینہ میں سے مالک بن سیف یہودی مسلمانوں کے دل میں شک ڈالتا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں جس کی خبر اگلی کتابوں میں دی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ علماء یہود جو حقیقت میں اپنی کتابوں کے سچے عالم تھے، وہ قرآن کو سنتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جو بغض اور عناد اور دنیا کے لالچ میں گرفتار تھے وہ اس سعادت سے محروم رہے۔ تو یہاں قرآن کریم کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی حقانیت میں کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ خصوصیت قرآن کریم ہی کی ہے کہ اس کے تمام مضامین عقل سلیم کے مطابق اور سب کے سب یقینی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کتاب کے مضامین اور مطالب اس درجہ قطعی اور یقینی ہوں کہ اس میں کہیں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو،
تو اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ جو شخص بھی خواہشات نفسانی اور اتباع شیطانی کا خیال ترک کر کے خالص دل سے طالب حق بن کر اس کلام میں غور کرے گا اور جذبات صادقہ کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے گا تو وہ ضرور سمجھ لے گا کہ اس کتاب کے حق اور الہامی اور من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یوں اپنی کم فہمی اور کج فہمی سے کوئی شبہات وہ اعتراضات کرے تو یہ سمجھنے والے کی خود اپنی کم فہمی ہے، اور اس کے باوجود یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آگے اس کتاب کی ایک صفت بتائی گئی ہے، ھدی للمتقین۔ متقی اس کو کہتے ہیں جس میں تقوی ہو۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں ھدی للمتقین میں تقوی کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی ڈرنا، بچنا، خوف کھانا۔ اس طرح ھدی للمتقین کے معنی ہوئے یہ کتاب خدا سے ڈرنے والوں کے لیے مشعل ہدایت ہے، یعنی اس قانون عام اور ہدایت تام سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں خوف خدا موجود ہوگا۔ اس کی دنیاوی مثال بالکل یوں سمجھیے کہ ایک شخص جو حاکم یا بادشاہ سے نہیں ڈرتا، وہ حاکم کے حکم اور قانون کا کیا احترام کرے گا؟ وہ قانون اس کے لیے کیا مفید ہوگا؟ بس ایسے مجرم کی آنکھ تو جب ہی کھلتی ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے اور جیل کی کوٹھری میں بند رکھا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے تقوی کے اصطلاحی اور شریعت میں عرفی معنی لیتے ہوئے ھدی للمتقین کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اصطلاح میں تقوی نفس کو ان چیزوں سے بچانے کو کہتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے ضرر رساں ہوں۔ اب یہ چیزیں خواہ عقائد ہوں یا مال و فال وقوال و احوال ہوں۔ اب چونکہ ضرر کے درجات مختلف ہیں، اسی لحاظ سے تقوی کے درجات بھی مختلف ہیں۔ پہلا اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچ کر اسلام میں داخل ہو اور اس عذاب دائمی سے اپنے کو بچا لے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، متقی وہ قوم ہے جو شرک اور بت پرستی سے بچتی ہے، خالص خدا ہی کی عبادت کرتی ہے۔ اور دوسرا اور درمیانی درجہ یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہ اور معصیت سے بچنا، خواہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، ظاہری ہو باطنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے تقوی کے متعلق دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی کانٹوں سے بھرے ہوئے راستے پر بھی گزرے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے دریافت کیا کہ پھر آپ نے اس وقت کیا کیا؟ فرمایا کہ دامن کو بچا کر قدم رکھتے گئے اور کانٹوں سے بچنے کے لیے کوشش خوب کرتے رہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین بس یہی تقوی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اس کی معصیت سے اور نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی پوری ہمت اور کوشش کو خرچ کر دینے کا نام تقوی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ذلت یا نقصان سے ڈر کر گناہ کو چھوڑا تو وہ تقوی نہیں، صرف خدا کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائے ایسی مباح اور حلال چیزوں سے بھی کنارہ کش ہو جائے جو معرفت الہی سے حجاب ہونے کا ذریعہ ہو سکتی ہوں، یعنی باطن کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھا جائے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مشغول کرے۔ یہ درجہ تقوی کے حقیقی اور کامل درجہ ہے، اور اس مرتبہ کے متقی انبیاء، مرسلین، اولیاء، کاملین ہوتے ہیں۔ اس طرح آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب الہی
کافروں کو توحید کا راستہ دکھانے والی، فاسقوں اور گنہگاروں کو صغائر و کبائر سے بچنے کی ہدایت کرنے والی، اور صالحین کو اولیاء اور صدیقین کے مراتب تک پہنچنے کا طریقہ دکھانے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔